بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان میں ایسی فضیلتیں اور ایسی برکتیں ہم کو عنایت فرمائی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ جس سے جان بوجھ کر یا عمدن چھوٹ جائے، اگر وہ اپنی پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور رمضان المبارک میں جو تراویح جیسی سنت کو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ بہت بڑا فضل اور انعام کا ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ ساری دنیا لاک ڈاؤن کے حوالے سے گھروں میں محبوس اور مقید ہے، ایسے میں رمضان المبارک کے مہینے کا آنا اور ہم کو عبادت کا اہتمام کرنا اور عبادت میں کسی کی رکاوٹ کا نہ آنا، یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ کیونکہ گزشتہ جتنے بھی رمضان ہماری زندگی میں گزرے ہیں، اس میں ہوتا یوں تھا کہ ہم عبادت کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جاتے تو کسی کا فون آ جاتا، کچھ کام نکل آتا یا کسی کا بلاوا آ جاتا تو ہماری عبادتوں میں خلل پڑ جاتا تھا۔ بسا اوقات جو حضرات کاروبار میں یا پھر دیگر مصروفیات میں لگے رہتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ عبادت کرنے کے لیے وقت کا نہ ملنا یہ بہت بڑی مجبوری ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج پوری دنیا کا یہ حال ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت اور حکومت کی جانب سے بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں پر قید ہو کر رہیں۔ ایسے میں رمضان المبارک کی ہم خوب قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کا اکرام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس میں عبادت کریں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ معزز ناظرین، کہ رمضان المبارک کو ہم ایسے گزاریں، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزار لیا ہے، بقیہ سال کے 11 مہینے اس کے اسی نوعیت پر گزریں گے جس طریقے سے وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا تھا۔ اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام کے بعد 6 ماہ تک اس کی رحمتیں اور برکتوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کے 6 مہینے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ سلامتی کے ساتھ ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ میسر فرما۔ کیونکہ رمضان المبارک کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جیسے ہی قدم رکھا تو آمین فرمایا، 3 قدم پر 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک مرتبہ آمین کہنا یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اس وقت آئے تھے اور اللہ کے نبی سے فرمائے کہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ایک تو بات یہ ہوتی کہ جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اس کی بد دعا کو اللہ فوراً قبول بھی کر سکتا تھا، لیکن وقت کے نبی کے ذریعے سے اس بات پر آمین کہلوا کر بات کو اتنا پختہ کر دیا کہ اس میں کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی کسی نہ کسی بہانے سے اور حوالے سے رمضان المبارک کے عبادتوں سے محروم ہو جائے۔ تو ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی قدر کریں، اس کا اہتمام کریں، اور جتنی چیزیں رمضان المبارک میں کرنے کی علماء دین کی جانب سے اطلاعات ملتی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کیا، چاہے وہ روزوں کے ذریعے ہو
یہ نمازوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہم قدر اتنی کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں تو لوگ ہماری تعریف کریں، ہم تراویح پڑھیں تو لوگ ہماری تعریف کریں، ہم 3 پارے تراویح میں پڑھ لیں، 5 پارے پڑھ لیں، شبینہ پڑھ لیں، لوگ ہماری عزت کریں، احترام کے ساتھ دیکھیں کہ ہم نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر ایسی ہماری نیت ہو اور ہم عبادتیں جو کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہمارا منشا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے بجائے اگر ہمارا منشا یہ ہوتا کہ لوگوں میں ہماری تعریف ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ عبادت ہی نہ کریں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اٹھے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے تو دیکھا کہ سارے لوگ آرام کر رہے تھے، تو بیٹے نے کہا اپنے والد سے کہ ابو جان، یہ کتنے لوگ ہیں جو آرام کر رہے ہیں، کیا ان کو تہجد کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے؟ یہ کیوں آرام کر رہے ہیں؟ تو اس وقت باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اگر تم تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھتے اور نماز نہ پڑھتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن تم نے لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں برا سوچا، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی بدبختی ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم رمضان المبارک کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، نمازوں کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اس بات کو سمجھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم گناہوں سے نہ بچیں، تراویح بھی پڑھیں کوئی فائدہ کی نہیں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، عبادتیں کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، 6 پارے تراویح میں پڑھ لیں، کوئی فائدہ کی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے اندر کسی جانور کے گر جانے کی خبر ملی، تو لوگوں نے علماء دین سے مشورہ معلوم کیا کہ کنواں ناپاک ہو گیا، اس میں جانور گر گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو ایک عالم دین نے مشورہ دیا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکال کر باہر پھینک دو۔ لوگوں نے کنواں سارا خالی کر دیا، سارا پانی نکال دیا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کنویں سے جانور کے کچھ بال نکل آ رہے ہیں، کچھ کھال نکل رہی ہے، کچھ اس کے گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں نکل رہی ہے، اور کچھ پانی میں بو آ رہی ہے۔ پھر علماء دین سے معلوم کیا کہ ہم نے سارا کنواں خالی کر دیا تھا، کہ اب کنواں پاک ہو گیا ہے یا ابھی بھی ناپاک ہے، اس میں اس طریقے کی چیزیں نکل آ رہی ہے۔ تو اس عالم دین نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کنویں سے پہلے مرے ہوئے کتے کو یا جانور کو نکالا یا یوں ہی پانی خالی کر دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جانور کو تو نہیں نکالا، سارا پانی نکال دیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا اس عالم دین نے کہ آپ کا سارا پانی نکالنا اس نوعیت پر ضائع ہو گیا کہ آپ نے مرے ہوئے جانور کو اس کے اندر ہی چھوڑ دیا۔ تو ہم بھی اگر رمضان المبارک میں اپنی تمام خرافات کو، اپنے گناہوں کو، چاہے وہ ہمارے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ ہو یا ہم نے عمدن یا سہون ہوئے گناہ ہو، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں رکھا، پھر ہم نے نہ جانے کتنی نمازیں پڑھ لی، کتنی عبادتیں کر لی، ساری عبادتیں ہم سے ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں اتنا اہتمام کریں، جتنا ہم نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم گناہوں سے بچنے کا کام کریں۔ جیسے ہم گھروں میں اے سی لگاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اے سی ٹیکنیشین ہم کو یہ اطلاع دیتا ہے اور خبردار کر دیتا ہے کہ آپ کے اس کمرے میں جس میں اے سی لگا ہوا ہو، کوئی ایسا چھوٹا بھی سوراخ نہ ہو جس سے باہر کی ہوا اندر آتی ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو آپ کا اے سی لگانا سارا ضائع ہو جائے گا، کوئی فائدے کا نہیں ہوگا، آپ کا کمرہ ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی ہم نے اگر چوری کا، گناہ کا، جھوٹ بولنے کا اگر سوراخ ہم نے بند نہیں کیا، اور غیبت کا گناہ ہم نے بند نہیں کیا، چغل خوری کا گناہ ہم نے بند نہیں کیا، دھوکہ دینے کا سوراخ ہم نے بند نہیں کیا، تو ہمارا دل ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا روزوں کو اس لیے رکھو لعلکم تتقون، میں تمہارے اندر تقوی پیدا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان ایسے گزاریں کہ ہمارے جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں ان سب کو چھوڑ کر ہم صرف اور صرف نیکی کی طرف اپنی زندگی آ جائیں۔ چند کام ہیں جو اس رمضان المبارک میں کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ہر دن روزہ رکھیں۔ اگر سفر میں ہیں اس کو اطلاع ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ سفر کے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے، اس کو معاف نہیں ہے، وہ رمضان المبارک کے بعد اس کو گن کر وہ روزوں کی قضا کر لے اگر سفر میں ہو۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسا کوئی سخت سفر نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہو۔
لیکن اس کے باوجود بھی اجازت دی گئی قیامت تک کہ جو آدمی سفر میں ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جو بیمار ہے، ایسا آدمی جس کے صحت ہونے کی کوئی امید نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ روزے کی قضا کر لے. اور تیسرے وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کو روزے کی اجازت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کرے، رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. ان تینوں کے علاوہ ہر بالغ مرد اور عورت صاحب سمجھ پر روزہ فرض ہے، کسی بھی صورت میں روزہ معاف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے سے تربیت یہ فرمائی تھی کہ صحابہ کرام کے بچے 10 سال کی عمر کے بعد روزوں کا اہتمام کروایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہے، اور سختی سے نماز کی عادت دلوانے کے لیے 10 سال کی عمر کو مقرر کیا ہے. اسی طریقے سے روزوں سے بھی یہ کہا گیا کہ بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو اس بات کی عادت ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کی عادت 10 سال کی عمر سے کروانا ہے. اگر طاقتور بچہ ہے تو مسلسل اور متواتر روزہ رکھائے، اور اگر کمزور ہے تو کچھ وقفے کے ساتھ روزہ رکھائے. 2 دن روزہ رکھے، پھر 1 دن اس کو وقفہ دے، پھر 3-4 دن روزہ رکھوائے. اس طریقے سے بچے کی عادت بنوائے تاکہ وہ بالغ ہو جائے تو کسی بھی صورت میں روزہ قضا نہ کر سکے اور نہ چھوڑ سکے. تو پہلا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم ہر دن روزہ رکھے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ایگزام لکھنا ہے، گھر میں کچھ کام ہے، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، یا پھر کچھ اور مصروفیت کی وجہ سے ہم ایسے کام اگر کریں گے اور اس طریقے کے بہانے بنا کر ہم روزہ رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کریں. موجودہ زمانے میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر تراویح کا اہتمام کریں. اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت تراویح کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس وقت کے موجودہ حال میں بہت سارے لوگ یہ بہانہ نکال رہے ہیں کہ سعودی عرب میں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر 10 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. آپ سعودی عرب میں نہیں ہیں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں. اور سعودی کوئی ہمارے لیے اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جتنی رکعت نماز پڑھے ہم بھی اتنی رکعت پڑھیں اور باقی ہمارے لیے معاف ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہر ایک پر لازم ہے کہ سنت مؤکدہ کو ادا کرے. 20 رکعت تراویح پڑھے، اور اس میں قرآن کریم کو مکمل سننا یہ بھی ایک سنت ہے. رمضان المبارک میں تراویح کے حوالے سے 3 سنتیں ہیں. پہلی سنت یہ ہے کہ مکمل رمضان تراویح کو پڑھیں. 10 دن پڑھے، 1 شبینہ 2 شبینہ پڑھ لیں، اس کے بعد فارغ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. مکمل رمضان چاہے وہ 29 دن ہو یا 30 دن ہو، مکمل تراویح کا اہتمام کریں اور 20 رکعت تراویح پڑھیں، یہ بھی سنت ہے. اور تراویح میں مکمل قرآن کریم کو سنیں، یہ بھی سنت ہے. ان 3 سنتوں کو انکار نہ کرے اور نہ کسی بہانے سے اس کو چھوڑے. اس وقت موجودہ حال میں بہت بہترین موقع ہے کہ اپنے گھروں میں رہنے والے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ گھر میں تراویح پڑھائیں. اپنے ماتحت رہنے والے محرم خواتین کو لے کر اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو لے کر تراویح پڑھائیں. اور اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا سا قرآن کریم ہم یاد کر لیں اور پھر تراویح میں پڑھ لیں. اگر کسی کو قرآن کریم یاد نہ ہو تو آخر کے 10 صورتیں جس کو الم ترا سورہ فیل سے کہتے ہیں، یہاں سے 10 صورتیں ہوتے ہیں، یہاں سے پڑھ لیں. اس کے بعد پھر دوسرے 10 رکعت میں اسی کو دہرا لیں. یہاں تک فرمایا علماء کرام نے کہ اگر کسی کو صرف 2 صورتیں یاد ہو تو وہ ہر 2 رکعت میں اس 2 صورتوں کو دہرا سکتے ہیں. لیکن دن بھر کے فراغت کے بعد یہ جو ہم کو لاک ڈاؤن کے ذریعے سے گھر میں رہنے کا موقع ملا، لاکھوں روپے بھی خرچہ کر کے ہم ایسی سکونت حاصل نہیں کر سکتے تھے. بہترین موقع ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک ترتیب علماء کرام نے بتائی ہے کہ ہر رکعت میں 6 آیت قرآن کریم کو پڑھا کرے. اگر کوئی دن میں یاد کر لیں 20 رکعت کے تراویح پڑھانے کے حوالے سے کہ ہر رکعت میں 6 آیت پڑھنا ہے. اگر اس طریقے سے وہ قرآن کریم کو یاد کرتا جائے تو رمضان کے اختتام پر اس کے 30 رکعت تراویح بھی مکمل ہو جائے گی، قرآن کریم کا دور بھی مکمل ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے وہ مکمل حافظ بھی بن جائے گا. تو 6 آیت ہر رکعت میں 6 آیت پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر یاد ہو تو یاد کریں، اگر یاد نہ ہو تو پھر دیگر صورتیں جس طریقے سے ترتیب بتائی گئی ہیں ہم اس پر عمل کر لیں. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں خیرات کا اہتمام کریں. زکوٰۃ ایک الگ مسئلہ ہے،
وہ صاحب استطاعت پر ہے. لیکن علماء کرام نے فرمایا اگر کوئی شخص بھیک مانگ کر بھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کو بھی اس بھیک میں سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بھیک مانگ یقیناً اس کو ضرورت ہے اس چیز کی، یقیناً اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، وہ چیز مانگ رہا ہے، مانگ کر بھی اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو جتنے بھی پیسے مانگے اس میں سے چند پیسے ضرور صدقہ و خیرات کریں. یہ ایک فقیر کو بھی اجازت دی گئی. زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہے صاحب استطاعت کے لیے، لیکن ہر آدمی کو چاہیے وہ صدقہ و خیرات کسی نہ کسی نوعیت پر اپنی حیثیت کے مطابق اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقے کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم کو بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے تلاوت قرآن کریم کا. تلاوت قرآن کریم میں ایک تو ہم خود پڑھنا ہے اور دوسرے سننا ہے. سننے والے کو بھی اتنا ثواب ہے جتنا قرآن کریم کے پڑھنے والے کو ثواب ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ایک عام دن میں ملتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ثواب کے 70 گنا بڑھنے کی وجہ سے ہر حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، لیکن اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو سننے کا بھی اہتمام کریں، اس کی بھی فضیلت زیادہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے قرآن سنا کرتے تھے، تو اس حوالے سے ہم قرآن کریم کو سننے کا بھی اہتمام کریں اور پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. اور ایسا نہیں کہ ہم قرآن کریم کو فون میں لگا دیے، وہ ایک طرف سورہ چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں. یہ سب سے بڑا بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو ادب سے بیٹھ کر سنیں، باوضو ہو جائیں، اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں. روزانہ ایک پارے کا اگر معمول ہم بنا لیں سننے کا یا پڑھنے کا، تو ہم رمضان المبارک تک ایک دور قرآن کریم کا مکمل کر سکتے ہیں. تو ہم کو یہ کام رمضان المبارک میں کرنی ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کی اہمیت کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک میں بھی یہ اعمال اگر ہم کریں گے. اس لیے کہ اس وقت کوئی بہانہ کسی کے پاس موجود نہیں کہ میں مصروف تھا، میں کہیں اور جا رہا تھا، کچھ کام تھے، فلاں کام تھا، فلاں مصروفیت ہو گئی تھی. ایسا کسی کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اس لیے ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. روزانہ کا دن بھر کا معمول بنا لے کہ ہم جتنا وقت میں سوئیں گے. پورے رمضان المبارک میں 780 گھنٹے ہیں. اگر ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے بھی اگر سو جائے تو اس کے پاس 480 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھیں، ایک ایک منٹ کو ہم غنیمت سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور گزر جائے گا. علماء اکرام نے فرمایا رمضان المبارک جس آدمی جیسے گزارتا ہے بقیہ سال اسی کا گزرتا ہے. اگر ہم رمضان غیبت میں گزار دی، چغلی میں گزار دی، سونے میں گزار دی. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری کر کے سو جائیں، عصر کے وقت میں اٹھتے ہیں اور پھر ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں، پھر افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے بعد پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ کوئی روزہ نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. الا یہ کہ اگر اللہ چاہے تو اس کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ایک باکسنگ کے گراؤنڈ میں اگر 2 آدمی اتر جائیں، مد مقابل میں کوئی باکسر ہو اور ہم اس کو مار کر ہم جیت جائیں، ہماری کامیابی وہ اصل ہے. لیکن مد مقابل میں کوئی آدمی موجود نہ ہو، ایک کمزور سے آدمی کو ٹھہرا دیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو 1-2 مار دیں، پھر وہ گر جائے تو ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہماری کامیابی ہو جائے. یہ اصل کامیابی نہیں. مد مقابل میں کوئی مضبوط آدمی ہو پھر اس سے ہم مقابلہ کریں اور کامیابی حاصل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کامیابی. سو کر ہم روزہ گزار دیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے روزے میں کوئی کام نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہمارا روزہ اچھا گزر گیا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم جاگ کر رہیں، جتنا وقت ضرورت ہو سو جائیں، آرام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. اور اس رمضان المبارک میں ہم جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں. بیکار فضول میں، موبائل فونوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. اللہ کے لیے رمضان المبارک میں اپنے موبائل فون کو دور رکھ دیں. ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، موبائل فون آ جائے، کسی کا فون آ جائے، کسی کا میسج آ جائے، قرآن کریم کو ایک طرف ہٹا دیے اور موبائل فون ہاتھ میں لے لیے. اللہ ہمارے ہاتھوں کو ایسے وقت میں فالش کا اٹیک کیوں نہیں لا دیا؟ ہمارے ہاتھوں کو کیوں ضائع نہیں کر دیا؟ وہ اللہ قادر تھا اس بات پر کہ ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو بند کر کے ایک شیطان کے ڈبے کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. نعوذ باللہ، ہم نے قرآن کی اہمیت کو گھٹا دیا.
اللہ چاہتے تو اسی وقت ہمارے ہاتھوں کو ختم کر دیتے، ناکارہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم کو مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ آدمی سنبھل جائے، سدھر جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ یہ موقع ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ اللہ نے اتنی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں پر ڈالے رکھا ہے۔ اگر ہم سے گناہ ظاہر ہو جاتا تو کوئی دوست، کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار ہم سے ملاقات نہ کرتے، ہمارے قریب بھی آنا پسند نہ کرتے تھے۔ اس لیے معزز ناظرین، ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھیں۔ بیکار لغویات میں اور موبائل فون کے استعمال میں، چبوتروں پر بیٹھنا اور پھر اس طریقے کے گھروں میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا، اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہی باتیں عرض کرنی تھی کہ رمضان المبارک کو اچھے انداز میں گزارے۔ گھروں میں رہنے والے خواتین کو چاہیے کہ افطار سے پہلے تمام تیاریوں کو مکمل کر لیں اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، کیونکہ افطار سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم افطار کی تیاری میں سارا وقت عورتیں ضائع کر دیتی ہیں، اس لیے افطار سے چند لمحے پہلے اپنی تیاری کو مکمل کر لے اور دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ اور مرد حضرات سے بھی جو اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جہاں تک بھی آوازیں پہنچ رہی ہیں، سب کو یہی پیغام دینا ہے مرد حضرات کو کہ اپنے گھر میں رہنے والے ماتحتوں کو اور پھر اپنے گھر میں رہنے والے خواتین کو رمضان المبارک میں کم سے کم اس طریقے کا، اس درجے کا ظلم نہ کریں کہ وہ افطار سے پہلے گرم پکوڑے بنائیں، گرم افطاری بنا کر لا کر دے۔ ویسے تو گرم چیزیں کھانا مکروہ ہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ اکبر، عبادت کے وقت میں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں ہم گھروں کی عورتوں کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ افطار سے پہلے اچھی اچھی لوازمات کو تیار کریں اور ہماری خدمت میں پیش کریں۔ سحر کا وقت عبادت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور عبادت کے وقت میں دعائیں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم عورتوں کو پکوان پر لگا دیتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے لوازمات میں کمی پیشی آ جائے تو ہم ان عورتوں کو، گھر میں رہنے والوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ اس سے گریز کرے، رمضان المبارک میں کم سے کم اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرے، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، اور وہ جو چیزیں بقدر ضرورت ہم کو کھانے کے لیے دے رہی ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان گھر میں رہنے والی عورتوں کا شکر ادا کرے کہ جنہوں نے رمضان میں دن بھر روزے رکھنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ احترام کیا ہے، ہماری عزت میں، ہماری خدمت میں وہ اچھی اچھی لوازمات پکا کر ہم کو دے رہی ہیں، تو ہم ان کا شکر ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوند کی خدمت میں ایسا کوئی گناہ رمضان میں نہ کر دیں، ایسی کوئی توہین ان کی نہ کر دیں جس کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں۔ معزز ناظرین، یہ جو باتیں آپ کے سامنے استقبال رمضان کے حوالے سے کہی گئی ہے، دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، اور جتنے لوگ اس رمضان المبارک میں اہتمام کر رہے ہیں، اللہ سب کو استقامت دے، اور اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے گھروں میں محبوس رہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، جس طریقے کا شوق ہمارے پاس ہے، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ برقرار رکھے اور سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ہم رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کے خیال رکھنا ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے آپ کی بھی فکر کرے اور دوسروں کی بھی فکر کرے، لیکن اپنی فکر سب سے زیادہ کرے، کیونکہ آدمی جتنی فکر اپنی کر سکتا ہے اور دوسروں کی فکر، کوئی دوسرے ہماری فکر اتنی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ضرور اپنی فکر کرتے ہوئے دوسروں کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔